جب سائیکل کا مطلب ہوتا ہے ریگولر پیٹرنز، ریگولر ہو رہا ہے، یعنی کہ 3-4 سال آپ کا پیک رہا، پھر 3-4 سال آپ کا ڈاؤن فال ہو گیا، پھر 3-4 سال یعنی کہ ایک ریگولر پیٹرنز آتے ہیں. جب ہم سائیکل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ریگولر پیٹرنز نظر آتے ہیں، جیسے سائیکل ایک سرکل گھومتا ہے تو اس میں ایک ریگولیرٹی ہے. لیکن اس کو ایسے سائیکل کہنا اتنا اپروپریٹ نہیں ہے، جبکہ اس کو فلکچویشنز کہنا اتنا زیادہ اپروپریٹ ہے کہ فلکچویشنز ہو رہی ہیں. اب جس طرح سے ہم نے اکانومی میں ایک وہ سلائڈ بھی ڈسکس کی تھی جس میں ہم نے پاکستان کی اکانومی کی فلکچویشنز کی بات کی تھی. بزنسز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ ریسیشن آیا، کتنی دیر کا تھا، کتنے ایئرس کا ریسیشن تھا، اور کتنے ایئرس کا پیک رہی، اور کتنے ایئرس کے بعد پھر وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں آپ کو کبھی بھی ریگولر پیٹرنز نہیں نظر آتے کہ اتنے ایئرس کا ہی ریسیشن ہوگا، اتنے ایئرس کا ہی ڈاؤن فال ہوگا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے اکانومی ایک تو ویری کرتا ہے، پاپولیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر پلان کتنا ہے، کتنی پلانڈ اکانومی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لوگ کتنے کلچرڈ ہیں، اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کر رہتا ہے. کتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، یہ اس کے اوپر بھی بہت چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ اکانومی کتنی دیر تک ریسیشن میں رہتی ہے اور ایک دم سے اس کو گروتھ کی طرف سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکانومی ٹو اکانومی، ایک تو ویری کرتا ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ بھی شیئر کیا تھا حضرت یوسف کا، آئی تھنک آپ لوگوں کی کلاس کے ساتھ ہی ہوا تھا. تو حضرت یوسف کا جو تھا وہ بھی بزنس سائیکلز ہی کو سمجھانے کے لیے تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا ہے کہ اس طرح سے اکانومی جو ہے آپ کی وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوگی، تو اس سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو پلان کرنا ہے. تو یہ پلاننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں اسلامکلی بھی ملتا ہے کہ آپ نے جب آپ کا پیک سیزن چل رہا ہوتا ہے یا پیک اکانومی کی پیک چل رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ نے سیونگز کرنی ہوتی ہیں اپنی کنزمپشن کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ صرف کنزمپشن کو بڑھا دینا، اپنے ساتھ ساتھ سیونگز بھی کرنی ہے تاکہ جب آپ کی اکانومی ریسیشن کا شکار ہو تو اس میں آپ کی سیونگز کام آئے. تو بزنس سائیکلز، ان امپلائمنٹ اینڈ انفلیشن. اب بزنس سائیکلز کا اوور آل ہر چیز کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی کہ ہر طرح کے میکرو اکنامک ویریبل کے اوپر انفلوئنس ہوگا. لیکن جو پرٹیکولرلی سب سے زیادہ جو میجر فیکٹرز ہیں، میکرو اکنامک جو فیکٹرز ہیں، وہ ان امپلائمنٹ اور انفلیشن ہے. ان امپلائمنٹ میں جب ڈاؤن فال کا شکار ہوتی ہے اکانومی اوور آل، تو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کام کرنے کو نہیں ہوتے. اور انفلیشن جب لوگوں کے پاس اوور آل ہو جاتا ہے نا کہ اکانومی ڈاؤن فال کا شکار ہے، تو ان کی پرچیزنگ پاور بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پوری کی ان کو ہر چیز مہنگی بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. پھر بزنس سائیکلز اور اس کے اندر جو ان امپلائمنٹ کا فیکٹر ہے، ان امپلائمنٹ جس طرح سے میئرنگ ان امپلائمنٹ اینڈ انفلیشن. ان امپلائمنٹ کیسے میئر کی جاتی ہے؟ امپلائمنٹ ہوتی ہے دی ٹائپس اینڈ امپیکٹ آف ان امپلائمنٹ اینڈ انفلیشن. ان کی ٹائپس کیا ہیں، یہ بنا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک پوری اکانومی کے لوگوں کو، یہ پوری پاپولیشن کو، کنٹری کی پاپولیشن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ایک تو بلو 16 ایئرز ایج جو ہیں بچے جو ہوتے ہیں، تو وہ ورک فورس میں شامل نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ ورکنگ نہیں ہوتے. 16 ایئرس بلو جو بچے ہیں تو ایج کے، وہ اس کے اندر ورک فورس کے اندر شامل نہیں ہوتے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ ورک فورس کا حصہ نہیں سمجھ سکتے. پھر وہ لوگ ایک لائن یہاں پر ہے جس کے اندر ابو 60 ایئرس ایج کے لوگ ہیں. ابو 60 ایئرس ایج پہ گورنمنٹ کی بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 60 ایئرس پہ جا کے ریٹائرمنٹ دے دیتی ہیں امپلائیز کو، اور اس کے بعد ان کی پینشن شروع ہو جاتی ہے. اب وہ ایکسپینڈیچرز ہیں، یعنی ایکسپینس ہوتا ہے گورنمنٹ کا، لیکن ان کو ورک فورس میں کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ اب یہ کچھ لوگ ہوں گے جس طرح سے آپ کے والدین ہیں یا کچھ بھی، تو وہ 60 ایئرس ابو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، 60 ایئرس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اکانومی ہے اوور آل یا گورنمنٹ جو ہے وہ 60 ایئر سے اوپر والے لوگوں کو ورک فورس کے اندر کنسیڈر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اب ورک فورس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ 16 ایئر سے ابو لوگ اور 60 ایئر سے بلو لوگ جتنے بھی ہوں گے ورک فورس کے اندر ہمارے شامل ہوں گے. اور اس کے اندر پھر جو اب اس میں ورک فورس ہو سکتے ہیں جیسے لیڈیز ہیں. ایک ہر اکانومی کا ایک پیٹرن ہے، ایک سوشل بیہیویئر ہے ہر اکانومی کے اندر کہ کچھ اکانومیز کے اندر ساری خواتین بھی کام کرتی ہیں، سارے آدمی بھی کام کرتے ہیں. تو
وہ کیونکہ وہ ورکنگ وہ اس ایج گروپ کے اندر ہے تو وہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن جس طرح سے ہماری اکانومی کے اندر زیادہ تر لیڈیز جو ہیں وہ ہاؤس وائفز ہیں, تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. وہ کن بیسس کے اوپر نہیں کیا جائے گا اس کے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا جاتا, کیونکہ ان کو ورک فورس کا حصہ اسی لیے نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ امپلائمنٹ کو سیکھ نہیں کر رہے ہوتے, یا ان کے وہ اسکلڈ اتنے نہیں ہیں یا اسکلڈ نہیں ہوتی, تو ان کو امپلائمنٹ کا حصہ بھی نہیں سمجھا جاتا, کہ ان کو ورک فورس کا اوور آل یا لیبر فورس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا, کہ کیونکہ وہ اسکلڈ نہیں ہے اور دوسرا وہ ولنگ نہیں ہے ٹو ڈو اینی ورک یا ٹو ڈو اینی جاب. تو ٹوین پرابلم آف دا بزنس سائیکل, جس میں دو طرح کی جو پرابلم انہوں نے اس سلائڈ کے اندر بتا رہے ہیں, وہ ان امپلائمنٹ ہے اور انفلیشن ہے. تو میئرمنٹ آف ان امپلائمنٹ کیسے ہوگا؟ ہو از ان دی لیبر فورس. سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس بات کی ہے کہ کون سے لیبر فورس کے اندر آئیں گے. دی پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو تھری کو, دوز انڈر ایج 16 اور انسٹیٹیوشنلائزڈ. اب انسٹیٹیوشنلائزڈ جو آپ کی بک بتا رہی ہے, انسٹیٹیوشنلائز وہ لوگ ہیں جو کہ مینٹلی اب نارمل ہوتے ہیں, ان کو انسٹیٹیوشنلائز کے نام سے انہوں نے کہا ہے, کہ جس جو مینٹل ہاسپٹلس کے اندر ہوتے ہیں اور جن کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ جو مینٹلی کام نہیں کر سکتے یا فزیکلی کسی طور کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے, وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ لوگ ہیں. وہ بے شک 16 ایج سے بلو ہوں یا ابو ہوں, وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ورک فورس کا حصہ نہیں ہوں گے. پھر دین دوز ناٹ ان دی لیبر فورس. اب وہ کون سے ہیں کہ ناٹ ان دی لیبر فورس میں ابو 60 اور بلو 16 والے. اینڈ دی لیبر فورس دیٹ انکلوڈ دوز ایج 16 اینڈ اوور ہو آر ولنگ اینڈ ایبل ٹو ورک. اب یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں کہ who are willing and able to work. who are willing جو کام کرنے کی چاہتے ہیں, اور able to work کام کرنے کے قابل بھی ہیں, and actively seeking work. اور تیسری جو ہے بات کہ وہ اپنی جاب کو سیکھ بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ ورک کو جاب کی یا امپلائمنٹ کی تلاش میں. تو یہ تین فیکٹرز ہیں جو کہ ایک اکانومی کے اندر, ایک تو اس کے اندر 16 اور 60 سے بلو, 16 سے ابو, اور تین یہ والے فیکٹرز ہیں جو کہ ورک فورس کا حصہ بنتے ہیں, یعنی ورک فورس کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں کہ جو لوگ ورک فورس کا حصہ ہیں, کہ ہو آر ولنگ ٹو ورک جو کام کرنا چاہتے ہیں, ایبل ٹو ورک کام کرنے کے قابل ہیں, اور ایکٹیولی سیکنگ ورک اور وہ جاب کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تین ہیں جو آپ لوگوں نے چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ وہ جو ورک فورس یا لیبر فورس کا جو ہمارا ڈیفینیشن ہے. دین ڈیمونسٹریٹڈ جاب سرچ ایکٹیویٹی ود ان دی لاسٹ 4 ویکس. اور یہ یعنی کہ سرچ ایکٹیولی سیکنگ جاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ لاسٹ 4 منتھ سے جاب ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اصل میں ورک فورس کا حصہ بنیں گے. The unemployment rate is defined as the percentage of the labor force that is not employed اینڈ ناٹ دی پرسنٹیج آف دی پاپولیشن. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ٹوٹل پاپولیشن جیسے 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, یہاں پہ ہم لوگ ورک فورس کے اندر 22 کروڑ ہی لے لیں اور اس کے اندر سے دیکھیں گے کتنے لوگ انمپلائڈ ہیں, ایسے نہیں کریں گے. بلکہ ان امپلائمنٹ ریٹ کو نکالنے کے لیے ہم لوگ لیبر فورس جو کہ ہماری اتنی پاپولیشن ہے, اور اس کے اندر تین فیکٹرز یہ والے شامل ہیں, ہو آر ولنگ ٹو ورک جو کام کرنا چاہتے ہیں, ایبل ٹو ورک کام کرنے کے قابل بھی ہیں, اور وہ سیکھ بھی کر رہے ہیں وہ کام کو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ولنگ ہوں اور ایبل ٹو ورک بھی ہوں لیکن وہ جاب سیکھ نہ کر رہے ہوں, تو ان کو بھی اکانومی ایک نام دیتی ہے خاص طرح کا, وہ ڈسکریج ورکرز ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی ورک فورس کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ وہ جاب کو سیکھ نہیں کر رہے. تو جو لاسٹ 4 منتھ سے لاسٹ 4 ویک سے جاب کو سرچ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے لیبر فورس کا حصہ بنیں گے. اور اس میں سے پھر ان امپلائڈ کتنے ہیں, ان امپلائڈ کون سے ہوتے ہیں کہ جن کو بھی امپلائمنٹ ملی ہی نہیں ہے. اور لیبر فورس ہماری جو ٹوٹل لیبر فورس ہے اور ملٹی پلائی بائی 100 ہم لوگ کریں گے تو ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ نکل آئے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان امپلائمنٹ ریٹ ہم لوگوں نے کیسے نکالنا ہے. ہم نے پوری پاپولیشن میں سے ایسے نہیں لوگ لینے کہ جو ورکنگ ہی نہیں ہے, تو اس میں بہت ساری علیحدہ سی چیزیں ہیں جیسے ہاؤس وائفز ہیں, پھر انسٹیٹیوشنلائز لوگوں کے بارے میں بات کی, اور اس طرح سے کہ جو مینٹلی فٹ نہیں ہے, جو فزیکلی فٹ نہیں ہے, تو کام کر ہی نہیں سکتے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ ورک فورس کا یا لیبر فورس کا حصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اتنی بات کلیئر ہوگی؟ جی میم. یس کر لو.
ٹھیک میم ہے. یہ جیسے ان امپلائڈ ہیں بیسیکلی اس میں یہ ہے نا کہ جو بے روزگار ہیں آج کے دور میں جتنے بھی ہیں اور لیبر فورس جو بھی ورکنگ ایریا پہ ہیں ہوں جیسے آپ نے بولا کہ انسٹیٹیوشنل لائز جو ہیں وہ پیپرز ان کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. ہوں ہاں ایسے ان ہی کو ہے نہیں نا؟ کاؤنٹ کریں گے نا، ان کو لیبر فورس میں ہی نہیں کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا، ان کو اور لیبر فورس اس میں میں نہیں نا میم کریں گے. بیسیکلی جی جی اور لیبر فورس میں بیسیکلی جیسے ہماری ہاؤس وائف ہیں ہوں ٹیچرز ہیں یا مطلب اور بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں جو کام کر رہی ہیں وہ ساری لیبر فورس ہیں. ہوں جو کام کر رہی ہے ایبل ٹو ورک اور ولنگ ٹو ورک اور سیکنگ جابس ہیں، وہ سارے جتنے بھی ہیں وہ لیبر فورس اوکے. میں ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ولنگ ٹو ورک ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، اور کام بے شک وہ کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ کام کر ہی نہیں رہے، کام کر بھی رہے ہیں، ایبل ٹو ورک ہے، ولنگ ٹو ورک ہے، اور ایکٹیولی اگر وہ ان امپلائڈ ہیں تو ایکٹیولی سیکنگ جاب ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ورک فورس کا حصہ ہیں، لیکن ان میں سے کون کتنے پرسنٹ جو پارٹ ہے وہ ان امپلائڈ ہے، جن کو جاب ہی نہیں ملی ابھی تک. سیکھ وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملی. ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے پاکستان کا وہ 4.45% چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کے جو ہے ٹوٹل ورک فورس میں سے 4.45% لوگوں کو جاب نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. 100%، اگر 100 میں ڈیوائڈیڈ ہیں تو 4% لوگ ہیں، 4 یا 5% لوگ ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے. باقی ساری دنیا جتنے بھی ہیں وہ امپلائڈ ہیں جو ہمارے ورک فورس کا حصہ ہیں. اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے. لیکن اوور بے شک وہ پارٹ ٹائم میں کام کر رہے ہیں، بے شک وہ کم پے لے رہے ہیں، تو لیکن ان کو بے شک وہ زیادہ پے بھی، جیسے پارٹ ٹائم میں لوگ زیادہ بھی زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل کی جابس ہیں وہ پارٹ ٹائم جابس ہیں، لیکن اس میں لوگ زیادہ بھی کما رہے ہیں، جیسے فری لانسنگ کی جابس ہیں یا کوئی بھی اور جابس ہیں. تو یہ نیا ہے، تو اس کے اندر لوگ زیادہ بھی کما رہے ہیں، لیکن ان کو پارٹ ٹائم ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور ان کو کنسیڈر کیا جائے گا وہ امپلائڈ ہے. تو بے شک وہ پارٹ ٹائم ہے. اب ڈسکریج ورکرز who want a job but are not actively seeking one are not counted as being in the labor force. اب وہ بھی لیبر فورس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، جو کہ ڈسکریج ورکرز ہیں، جو کہ ایک وقت میں جاب چاہتے تھے، بٹ وہ جاب ڈھونڈتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ بہت ڈسکریج ہو گئے، ان کو کوئی جاب نہیں ملی، اور اس کے بعد انہوں نے جاب ڈھونڈنا ہی بند کر دی. تو وہ بھی ہماری ورک فورس میں شامل نہیں ہوتے. سو دے آر ناٹ پارٹ آف دی ان امپلائمنٹ اسٹیٹسٹک. جو ہماری ان امپلائمنٹ اسٹیٹسٹک نکلتی ہے، جس کا ریٹ نکالتی ہے، تو وہ اس کا حصہ نہیں بنتے جو ڈسکریج ورکرز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ورک فورس کا حصہ بننے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اپلائی کرتے رہو. ٹھیک ہے نا، اگر پچھلے 4 ویک سے آپ مسلسل اپلائی کر رہے ہو، تو ایکٹیولی سیکھ کر رہے ہو، تو پھر آپ ورک فورس میں شامل ہو گئے، اور آپ گورنمنٹ کا جو ہے وہ کیلکولیٹر آپ کو ورک فورس کے طور پہ کنسیڈر کرے گا. سامنے ہماری سلائڈ ہے فرکشنل ان امپلائمنٹ کی. فرکشنل ان امپلائمنٹ کیا چیز ہے؟ فرکشنل ان امپلائمنٹ consists of those searching for jobs or waiting to take jobs soon. تو وہ سرچ کر رہے ہیں اور وہ ہوپ فلی کہ ان کو جلدی جاب مل جائے گی. تو یہ فرکشنل ان امپلائمنٹ. لیکن جتنی دیر تک ان کو جاب نہیں مل رہی، 2 سے 3 ماہ ہو سکتے ہیں کہ ان کو بھی جاب نہیں مل رہی، لیکن وہ سیکھ کر رہے ہیں، اور ان سے امید کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اسکلڈ بھی ہیں اور ایبل ٹو ورک بھی ہیں اور ولنگ ٹو ورک بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ وہ ہیں شامل ورک فورس کا حصہ، لیکن کچھ دیر میں ان کو مل جائے گی جاب. تو وہ ہماری فرکشنل ان امپلائمنٹ کا حصہ ہے، اور اس کو ہم لوگ 2 سے 3 ماہ کے اندر ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو ایسٹیمیٹ پیریڈ ہے کہ اس کے یہ 2 سے 3 ماہ تک یہ لوگ جاب میں لگ جائیں گے. اٹ از ریگارڈیڈ ایز سم وٹ ڈیزائربل. یہ اب کہتے ہیں کہ یہ فرکشنل ان امپلائمنٹ ضروری بھی ہوتی ہے. اور ضروری کس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے ایک امپلائی ہے، وہ 5 سے 6 سال تک ایک پوزیشن کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب میں موو کروں، نیکسٹ میری پروموشن ہو، تو وہ اپرچونیٹیز ڈھونڈتا ہے مزید. وہ ایک جاب چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نئی جاب پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ اس سے بیٹر جاب کی تلاش کرتا ہوں. تو وہ فرکشنل ان امپلائمنٹ. اب اس نے بہت ساری جگہوں پہ اپلائی کیا ہوا ہے کہ اب وہ کہیں مینیجریل لیول کی طرف موو کرنا چاہ رہا ہے. اب جہاں سے اس نے جاب چھوڑی ہے وہاں پہ ایک ویکینسی کریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی جگہ پر کوئی اور آ جائے گا جو کہ ولنگ ٹو ورک ہوگا، ایبل ٹو ورک ہوگا، اور ان امپلائمنٹ اس کی کم ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو نیا والا ہے جس کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، جو کہ موو کرنا چاہ رہا ہے نئی جگہ پہ اور وہ ڈھونڈ بھی رہا ہے، تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیزائریبل ہوتا ہے.
کوشش یہ کرنی چاہیے 4 سے 5 سال کے بعد آپ کو نیکسٹ لیول پہ موو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس سے بیٹر پوزیشن کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ جس جگہ پہ آپ ہوتے ہو وہاں پہ بھی کوئی آ جائے گا جو ڈیزرونگ ہوگا، جو اس پوزیشن کے لیے ڈیزرو کر رہا ہوگا، پھر آپ کہیں اور پہ موو کر جاؤ گے، آپ کو کوئی بیٹر اپرچونٹی مل جائے گی کیونکہ آپ ایکسپیرینسڈ ہو۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی ڈیزائریبل ہے، یہ ہر اکانومی چاہتی ہے کہ فرکشنل ان امپلائمنٹ ہو، فرکشنل ان امپلائمنٹ میں اور لوگ جاب سیکھ کریں اور بیٹر پوزیشن کی طرف جائیں، بیکاز اٹ انڈیکیٹس دیٹ دیر از اے موبلٹی ایز پیپل چینج اور سینگ جابس، ٹھیک ہے نا، ایک موبلٹی ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں، موبائل ہیں، موو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ فرکشنل ان امپلائمنٹ جیسے ہے یہ ریکوائرڈ ہے کیونکہ یہ اکانومی کے اندر لوگوں کو موو کروانے پہ، یعنی کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کریں تو اس کے اندر موبلٹی کریٹ ہوتی ہے اور پوزیشنز جو ہیں وہ فل ہوتی ہیں اور نئی اپرچونٹیز ایمرج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرکشنل ان امپلائمنٹ جہاں پر 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر وہ یہ فرکشنل ان امپلائمنٹ یہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، تو لیکن پول جو ہے اوور آل ان امپلائمنٹ کا وہ بھرا رہتا ہے۔ فرکشنل ان امپلائمنٹ میں 2 سے 3 ماہ تک ایک انڈیویجول رہے گا، وہ 2 سے 3 ماہ تک نکل جائے گا، لیکن اتنی دیر میں کچھ نئے لوگ بھی اس امپلائمنٹ کے اندر یا اس پول کے اندر آ جائیں گے۔ تو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے وہ ہمیشہ ہر اکانومی کے اندر کسی نہ کسی صورت میں رہے گا۔ اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فل امپلائمنٹ ہے ایک اکانومی کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ورک فورس ہے وہ سب کے سبھی امپلائڈ ہیں، اس کا مطلب فل امپلائمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب جو ان امپلائمنٹ کا پول ہے وہ مکمل طور پر فل ہو چکا ہے، یہ خالی ہو چکا ہوا ہے، کہ اب اکانومی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب امپلائڈ ہیں اور کوئی بھی ان امپلائڈ نہیں ہے۔ تو یہ فرکشنل ان امپلائمنٹ ہوتی ہے جس میں جو کہ ڈیزائریبل ہوتی ہے، ایکچولی ڈیزائریبل ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نئی پوزیشنز کی طرف جائیں، نئی پروموشنز کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ پھر اب اسٹرکچر آف ان امپلائمنٹ ہے ایک، اب جیسے اسٹرکچر کسی بھی چیز کا، جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہوئی تھی کہ اسٹرکچر اکانومی کا اسٹرکچر چینج ہو جائے یا جاب کا اسٹرکچر چینج ہو جائے، اسٹرکچرل چینجز جب بھی آتی ہیں اکانومی کے اندر وہ بھی ان امپلائمنٹ کو جنم دیتی ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگوں کی ایک ڈسکشن ہوئی تھی جس کے اندر پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ اس کا 60% جی ڈی پی کا وہ ہمیں ایگریکلچر سے آ رہا تھا، اس کے بعد پھر 20% جب 1947 میں پاکستان بنا 60% ایگریکلچر سے آ رہا تھا، 20% انڈسٹری، 20% سروسز سے، تو لیکن اب جو ہے وہ 60% ہمیں سروسز سے آ رہا ہے، 20% مینوفیکچرنگ سے، 20% سروس سے، 20% ہمیں ایگریکلچر سے آ رہا ہے، یعنی اتنی اسٹرکچرل چینجز ہوئی ہیں۔ تو اب جب اسٹرکچرل چینجز ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ لوگوں کا جو ہے جو صرف ایگریکلچر کرنا جانتے تھے ان کو نئی سکلز سیکھنے کی ضرورت ہوگی، اگر کوئی نئی انڈسٹری ان کے علاقے میں لگ جاتی ہے تو ان کو نئی سکلز ریکوائرڈ ہوں گی تاکہ وہ نئی طرح کا کام کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اب ایگریکلچر سے موو کرنا ہے۔ اور ڈیو ٹو چینجز ان دی اسٹرکچر آف دی ڈیمانڈ فار لیبر، کیونکہ اس میں ڈیمانڈ بھی چینج ہو جاتی ہے لیبر کی، فار ایگزامپل وین سرٹن اسکلز بیکم ایبسولیٹ، پرانی ہو گئی ہیں، اور جیوگرافک ڈسٹریبیوشن آف جابس، اور یا پھر جس طرح سے جابس کی ڈسٹریبیوشن اکانومی کے اندر کی گئی یا گورنمنٹ نے کی، تو اس کے اندر بھی سرٹن اسکلز جو تھیں وہ کچھ پرانی ہو گئی اور اب ان کو نئی اسکلز ریکوائرڈ ہیں۔ اب جس طرح سے اب ڈگری ہولڈرز کے ساتھ ہم لوگوں کی بھی بات ہو رہی تھی کہ اب اسکلز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آن لائن بہت سارے کام جو ہیں وہ اب ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اور بہت ساری آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل جابز ہیں، جو ہمارے ورک فورس ہے، جو ہمارے نئے بچے ہیں وہ اب انٹرنیشنل جابز کر رہے ہیں، دوسری ایک جگہ پہ اپنے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بہت ساری اور کنٹریز کے اندر بھی جاب کر سکتے ہیں اور اپنی آن لائن پریزنس کی وجہ سے۔ تو اب ان کی سکلز ریکوائرڈ ہوں گی تاکہ وہ اس طرح کی جابز بھی کر سکیں، جیسے امیزون کے اوپر جابز ہیں، تو وہ امیزون پاکستان کی کمپنی تو نہیں ہے، امیزون جو ہے وہ تو ہے باہر کی کمپنی ہے، امریکہ کی ہے، تو وہ یہاں پر اپنی پوری دنیا کے اندر امپلائمنٹ جب جنریٹ کرتے ہیں یا ان کو پوری دنیا سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ جس کے پاس بیسٹ سکلز ہوں گی اسی کو ہی پریفر کیا جائے گا۔ تو اب پرانی جتنی بھی سکلز تھیں
اگر ڈگری کے تھرو لوگوں کے اندر بچوں کے اندر سکلز دی جا رہی تھی تو وہ اب ایبسولیٹ ہو گئی ہیں. اب آپ کو نئی سکلز ریکوائرڈ ہیں. اور یہ والی جو چیز ہے یہ بھی اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کا حصہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی اسٹرکچر ہی مکمل طور پر چینج ہو جائے, جیسے آپ کووڈ کی وجہ سے یا آرگنائزیشن کی آن لائن پریزنس کی وجہ سے بہت سارے ایسے سینیریوز بدل گئے ہیں یا چینج ہو گئے ہیں کہ جن کے اندر اب جیسا کہ 10 سال پہلے کی ڈگری جو ہے وہ بھی اتنی ویلڈ نہیں رہی کہ ان کے اوپر اب نئی سکلز کی ضرورت ہے. اب چینجز فار ایگزامپل گلاس بلورز were replaced by bottle making machines. So then oil field workers were displaced when oil demand fell in 1980s. اب جس طرح سے 1980s کے اندر آئل کی ڈیمانڈ کم ہوئی تھی تو اس کے اندر آئل فیلڈ ورکر جو تھے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا. اب 1980s کے اندر آئی تھنک اس کی وار بھی تھی, کویت کی وار چل رہی تھی اور عراق اور کویت کی وار چل رہی تھی, اور اوور آل جو تھا وہ اس کی ڈیمانڈ کافی حد تک کم ہو گئی تھی, جنگ لگی ہوئی تھی کافی بڑی تھی کیونکہ کویت 95% اپنی اکانومی کا پلس بہت زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے. کویت ون آف دی میجر اکانومیز ہے, ان کے فورتھ آئی تھنک اکانومی میں آتا ہے. کویت جو ہے وہ کافی رچ کنٹری ہے اپنی جو آئل کی وجہ سے. تو یہ والی 1980s کے اندر جنگ تھی تو اس کے اندر یہ آئل کی جب ڈیمانڈ کم ہوئی تو اس کی وجہ سے انہوں نے کافی سارے ورکرز, کیونکہ انڈیا اور پاکستان سے بہت سارے ورکرز جو تھے وہ کویت گئے ہوئے تھے اور یہ گلف ایریاز میں گئے ہوئے تھے, تو وہاں سے وہ لوگ فارغ ہو کے واپس آ گئے تھے کیونکہ وہاں پہ وار ہو گئی تھی اور ان امپلائڈ ہو گئے تھے. ایئر لائن مرجرز ڈسپلیسڈ مینی ایئر لائن ورکرز ان 1980s. اب جس طرح سے ایئر لائن جو تھی 1980s کے اندر ہی وہ بہت زیادہ ان کے اندر مرجرز ہوئے, تو جو ان کو لگا کہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہیں یا زیادہ صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں کہ جو واقعی میں قابل ہوتے ہیں اور ولنگ ٹو ورک ہوتے ہیں, کیونکہ باقی کے جو ہیں پھر وہ جب مرجر ہو جاتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن کے جو انٹرسٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں یا ان کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں صرف وہ رکھتے ہیں اور باقی سب کو فارغ کر دیتے ہیں. تو ایئر لائن مرجرز ہوئے اور اس کے اندر بھی بہت سارے امپلائیز کو فارغ کر دیا گیا. تو یہ اسٹرکچرل چینجز ہیں کہ ایک انڈسٹری کے اندر اسٹرکچرل چینج آ رہا ہے. اب ایئر لائن انڈسٹری کے اندر اسٹرکچرل چینج آیا, آئل فیلڈز کے اندر ایک اسٹرکچرل چینج آیا, گلاس بلورز کے اندر ایک اسٹرکچرل چینج آیا, ٹھیک ہے نا. ایک اکانومی کا اوور آل اسٹرکچر کا چینج ہو جانا پلس ایک آرگنائزیشن کے اندر اسٹرکچرل چینجز آ جانا, اس کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. اب جس طرح سے پاکستان کے اندر بھی جب گولڈن شیک ہینڈز دیے گئے تھے ابھی بینک کے لوگوں کو, جب سارے جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ آن لائن ہونا چاہیے, ان کے کمپیوٹر کی طرف ہونا شروع ہو گیا. پہلے بینک جو تھے وہ کمپیوٹر پہ نہیں تھے, لیکن جب کمپیوٹر آیا 90s کے ایرا میں اور 2010 اتنے اس والے ایرا میں, تو کمپیوٹر کا جب زیادہ ہوا اور ساری چیزوں کی جو پریزنس تھی وہ آن لائن یا کمپیوٹر کے اوپر ہونا شروع ہو گئی, تو جتنے یا 50+ ورکرز جو ہوتے ہیں 50 ایئرس پلس والے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ نئی سکلز کو نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے یا اس کے لیے ویلنگ نہیں ہوتے کہ وہ نئی سکلز کو اڈاپٹ کر لیں اور وہ سیکھ کے اس کے اوپر اس کو کام کر سکیں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈسکریج ہوتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے زیادہ تر. تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہیں, گورنمنٹ نے ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیا بفور دیئر ریٹائرمنٹ ایج, یعنی کہ جو 60 ایج ہے اس سے پہلے لوگوں کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے کہ آپ کی جتنی بھی سیلری بنتی ہے آپ وہ لے لیں, اور آپ یہ ان کو فارغ کر دیا اور ان کے جو ایکسپیکٹڈ سیلری تھی, اور اس کے بعد پھر نئے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ نئے لوگوں کو کے لیے پوزیشن بنائی جاتی ہیں. اور یہ جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں, جب ٹیکنالوجیکل چینجز آ جائیں, کوئی انوویشن آ جائے اور اسٹرکچرل چینجز ایک اکانومی کے اندر یا کسی ایک انڈسٹری کے اندر ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو بھی ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ اب وہ لوگ جو جن کو گولڈن شیک ہینڈ دیا گیا ہے وہ اب اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کا حصہ ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں. تو ہر انڈسٹری کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی فورن کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پر اسٹرکچرل چینجز آتے ہیں, اور بیسٹ ون بھی جو ہے وہ جیسے آن لائن پریزنس کی وجہ سے بیسٹ امپلائیز ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے ریٹنگز وغیرہ چلتی رہتی ہیں, تو ان کی وجہ سے امپلائیز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھے امپلائیز ہیں, یہ اچھے ورکرز ہیں, یہ اس کی یہ اسکل زیادہ اچھی ہے, تو وہ جابز ان کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. ملٹری کٹ بیکس have led to displacement of workers in military related industries.
اگر ہم لوگ ملٹری کا بجٹ جیسے جو کنٹری کی اسٹریٹجی ہے وہ پیس کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ ان کے جو دشمن کنٹری ہیں، کہ ہر کنٹری کا کوئی نہ کوئی دشمن کنٹری ہوتا ہے، لیکن اپنے دشمن کنٹری کے ساتھ ہی اگر اب وہ پیس ٹریٹیز کر لیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اب لڑائی نہیں کریں گے، تو کیا ہوتا ہے کہ ملٹری کا جو بجٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مکمل طور پہ اسٹرکچرل چینج آ جاتا ہے ان کی ملٹری کے اندر۔ اب جب یا پھر اسٹرکچرل چینج آتا ہے، اب آپ کی جیسے پاکستان کی ہر وقت ہی وار کی وہ ایک لگی رہتی ہے، ابھی انڈیا جو ہے اب جیسے افغان وار ہے، امریکہ جا رہا ہے، تو ہر وقت پاکستان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انڈیا جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا، یا جب چائنا کے ساتھ اگر انڈیا کی لڑائی ہے تو اگر ان دونوں کی حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اور انڈیا کے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ہر وقت رہتی ہے، اور ہم لوگوں کو مسلسل اپنا بجٹ جو آرمی کا ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے، لیکن اگر ملٹری کٹ بیکس ہوں تو وہ بھی ایک اسٹرکچرل چینج ہوگا جس کے اندر امپلائیز یا ورک فورس کو کم سے کم، یا جو ملٹری پرسونل ہے ان کو کم سے کم ہائر کیا جائے گا، تو لوگ جو ہیں وہ دوسرے ریلیٹڈ انڈسٹریز کی طرف موو کریں گے، وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور یہ اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو انڈسٹریل چینجز ان دی اکانومی۔ ٹھیک ہے، اب سائیکلیکل ان امپلائمنٹ کیا چیز ہے؟ اب سائیکلیکل ان امپلائمنٹ از کازڈ بائی ریسیشن، بائی دی ریسیشن فیسز آف بزنس سائیکل۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ریسیشن فیسز آتی ہے نا، جیسے کووڈ کی وجہ سے ہر طرح گلوبل پوری گلوب میں یا پوری دنیا کے اندر ریسیشن چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سائیکلیکل ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے۔ سائیکلیکل ان امپلائمنٹ از کازڈ بائی ریسیشن فیز آف دی بزنس سائیکل۔ اب ریسیشن میں یہ کریٹ ہوتی ہے سائیکلیکل ان امپلائمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ کیا، ایز فرمز ریسپونڈ ٹو insufficient demand for their goods and services۔ اب گورنمنٹ یہ آرگنائزیشن کی جو ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز ہے وہ کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس وقت بھی زیادہ پرچیز یا سیل نہیں ہو رہی بزنسز کی، آؤٹ پٹ اینڈ امپلائمنٹ آر ریڈیوسڈ، اس کی وجہ سے جو وہ کیا کہتے ہیں اپنی پروڈکشن کو بھی ایک تو کم کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی امپلائیز بھی ان کو کم ریکوائرڈ ہیں۔ اب ہر وقت یہ جو لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری جتنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا شاپس ہیں یا وہ بند ہو جاتی ہیں، یا سیل مین جہاں پر 4 تھے سیل مین اب انہوں نے 2 کر دیے ہوں گے یا 1 کر دیا ہوگا، تو کم کر دیتے ہیں آرگنائزیشن جو ہیں وہ ڈیمانڈ آف دی پروڈکٹس کم ہونے کی وجہ سے، تو اپنی امپلائمنٹ کے جو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں۔ اب جو 2 امپلائیز رکھے ہیں اب 2 انہوں نے فارغ کر دیا، وہ کیا ان امپلائمنٹ کا حصہ بن گئے۔ اب اوور آل کیا ہوتا ہے جب اس طرح سے سچویشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ مطلب 2 لوگ جو ان امپلائڈ ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ صرف 2 امپلائیز نہیں ہیں بلکہ 2 ہاؤس ہولڈ ہیں، جس کا ڈیپینڈ جاتا ہے بچے 5 بچے کسی کے، اور بیوی، یعنی کہ 5 ممبرس کی اگر ان کی فیملی ہے تو وہ 5 لوگ جو ہیں وہ اوور آل انفلوئنس ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ سے، اس ایک بندے کی ان امپلائمنٹ کی وجہ سے۔ اب یعنی کہ صرف ایک بندہ بھوکا نہیں ہو رہا یا ایک بندہ امپلائڈ نہیں ہے، بلکہ 5 لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہیں۔ یہ ایک فیملی کے اندر جیسے اگر 5 لوگ ہیں، ایک ممبر کے اوپر اگر 5 لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ خود بھی اپنے اس کو ملا کے، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ اوور آل جتنا یہ 5 لوگوں نے کھانا کھانا تھا، تو 5 لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے اوور آل ایک اکانومی کے اندر ڈاؤن فال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا ریپلز ہوتا ہے نا، جیسے ریپلز کریٹ ہوتے ہیں، اگر آپ سمندر کی طرف دیکھو تو وہ ریپلز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک جب ویو آتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ریپلز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا ملٹی پلائی افیکٹ کافی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک امپلائی جو اگر وہ ہم لوگ نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک امپلائی نکلتا ہے تو اس کا انفلوئنس اوور آل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ ریپل افیکٹ ہے وہ بھی سائیکلیکل ان امپلائمنٹ میں آتا ہے کہ صرف ایک امپلائی فارغ نہیں ہو رہا بلکہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ والا گریٹ ڈپریشن کی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 1930 سے 33 تک جو ایرا ہے، تو اس کا یہ گریٹ ڈپریشن کا ایرا کہلاتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایکسٹریم ان امپلائمنٹ ڈیورنگ دی گریٹ ڈپریشن 25% in 1933 was cyclical unemployment۔ اب اس میں جیسے بہت سارے لوگ جو تھے وہ جب اپنی جاب سے فارغ ہو کے آئے تو اس کا جو ریپل ایفیکٹ تھا یا سائیکلیکل ایفیکٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک ڈپریشن کی سٹیج آئی۔
اور پوری کی پوری اکانومی جو تھی وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی. ہر لوگ جو تھے سڑکوں پہ گھومتے رہتے تھے کہ ان کو جاب مل جائے، لیکن ان کو جاب نہیں ملتی تھی اور سارا دن وہ فارغ پھر کے آ جاتے تھے واپس. تو یہ ان امپلائمنٹ کی ایکسٹریم سچویشن تھی 1930s میں، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے 1930s کا جو ریسیشن تھا، اور یہ ڈپریشن میں بھی کہتے ہیں اس کو، 1930s کا ریسیشن. اس کے بعد جو ہے میجر جس کی بات کرتے ہیں یہ 2007 کا تھا، جو اس کے بعد والا تھا. یہ بھی بہت زیادہ اب آپ کی اکنامکس کی بکس میں ڈسکس ہو رہا ہے. 2007 کا جو تھا، 2007 سے 2012 تک جو ایک ریسیشن رہا تھا پوری دنیا کے اندر، تو وہ بھی اب بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی ان امپلائمنٹ بہت زیادہ جنریٹ ہو جاتی ہوئی 2007 کے اندر بھی. اور کیونکہ یونٹس کم ہوئے، مینوفیکچرنگ اور بزنسز ڈسکریج ہوئے، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اٹ از سم ٹائمز ناٹ کلیئر. اب یہ نہیں کہ اوور آل یہ اس کو وہ کر رہے ہیں سمرائز کر رہے ہیں. فکشنل ہم نے بات کی ہے، ایک ہم نے بات کی اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کی، اور ایک ہم نے سائیکلیکل کی. تین طرح کی ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے. اور اٹ از سم ٹائمز وہ کہہ رہے ہیں ناٹ کلیئر وچ ٹائپ ڈسکرائب دا پرسنز ان امپلائمنٹ سرکمسٹانسز. اگر ایک امپلائی اس وقت ان امپلائڈ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائیکلیکل ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ فرکشنل ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہے. تو اس لیے پراپرلی ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی ایک بندے کے لیے. لیکن اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ